ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليه من ربه الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے کوئی نیا عنوان لیا ہے. اس سے پہلے میں جمعۃ المبارک پر بول رہا تھا، جانے کب سے بول رہا تھا. انسانوں کی ایک طبیعت ہے کہ وہ کچھ نیاپن بھی چاہتے ہیں. اسی لیے مشہور ہے کہ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز بڑی لذت والی ہوتی ہے. یہ نیا تو نہیں ہے، تو بہت پہلے یہ کتاب اتری ہے، لیکن البتہ ہمارے بیان میں، ہمارے عنوان میں یہ ضرور نیا ہے. ارشاد فرمایا حضرت حق تبارک و تعالیٰ نے کہ کیا وہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ ہے محبوب آپ کے اوپر اترا وہ سب کا سب سچ ہے. جب سچائی اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ حق کہلاتی ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. تو کیا وہ کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر اترا وہ بالکل سچ ہے، اس جیسا ہے جو اندھا ہے. نصیحت تو صرف عقل والے باندھے ہیں. انما یتذکر اولو الالباب، لب کہتے ہیں عقل کو، اس کی جمع الباب آتی ہے. اولو الالباب کا مطلب عقل والے. نصیحت صرف عقل والے مانتے ہیں. جن کے پاس عقل صحیح نہیں ہے ان کے سامنے آپ کچھ بھی کہیے وہ کوئی اثر لینے کے لیے تیار نہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پگھرا ہے. یہ ہمارے دیہات میں ہے ایک ضرب المثل کہ اگر بھینس کے آگے بین بھی آپ بجاؤ گے تو اس کو کیا لگے گا، تو پاگل کرے گی بیچاری. تو نصیحت تو صرف عقل والے مانتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ جب شروع ہوا تھا تو وہاں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اس ہدایت کرنے والی ہے پرہیزگاروں کو. ھادی للمتقین، حالانکہ یہ کتاب ھدی للناس بھی ہے، سارے جہاں کے لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے، لیکن فائدہ صرف پرہیزگاروں کو پہنچے. فائدے کے اعتبار سے صرف پرہیزگار، اس لیے کہ وہ اس سے نصیحت لیتے ہیں. سب کہاں نصیحت، تو نصیحت تو نہیں مانتے لیکن عقل والے. اب کتاب ان عقل والوں کو تھوڑا سا کھول رہی کہ عقل والے ہیں کون. دنیا میں تو عقل والے دانشور وہی ہیں کہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، سائنسداں ہیں، فلسفی ہیں. دنیا میں تو یہی سب عقل والے ہیں. وکیل ہیں، جج ہیں، دنیا میں تو یہی دانشور کہلاتے ہیں. لیکن دیکھو کتاب کس کو دانشور کہہ رہی ہے. یہ نصیحت تو نہیں مانتے مگر عقل والے، سوائے اس کے نہیں کہ عقل والے ہی نصیحت. عقل والے کون ہیں؟ کہا یہ عقل والے یہ وہ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو یوم الست میں عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. کیونکہ یوم الست میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ان کی اولاد چوٹی کی شکل میں نکالی گئی تھی اور خطاب ہوا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں تو سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا. انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ عہد وہاں کیا تھا. تو یہ تو یوم الست ہے.
دوسرے یہ کہ جب یہ کتاب اتری تو اس نے بھی کچھ عہد لیا ہم سے کہ ہم وہی کریں گے جو اللہ اس کا رسول چاہے، اور اس سے رکے رہیں گے جو اللہ رسول نہ چاہے۔ وہ جو اللہ سے کیا ہوا عہد ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اگر کسی سے معاہدہ کیا ہے، کسی سے عہد و پیمان کچھ کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرو۔ یہ میں نے صرف ظاہری ترجمہ کیا ابھی تک اس کا۔ اب پھر ہم شروع سے چلتے ہیں، جہاں سے چلے تھے پھر چلتے ہیں۔ اتنا تو آپ کو سب کتابوں میں مل جائے گا، لیکن علماء امت اور فقہاء، مفسرین، محدثین شارحین جو بڑی باریکی سے آیت کو دیکھتے ہیں، سب انہوں نے جو معنی کیا ہے کہ آنکھ والا کس کو کہا گیا؟ آنکھ والا صرف مومن کو کہا گیا۔ ویسے تو کس کے ماتھے پہ آنکھ نہیں ہے، اور اگر ماتھے پہ آنکھ نہیں تو یہاں دنیا میں نابینا کہلاتا ہے نا، لیکن اس نابینا کی بات نہیں جو صرف آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا، یہاں اس نابینا کی بات ہے کہ آنکھ ہے پھر بھی نہیں دیکھ پاتا، اور صرف آنکھ ہی کا اندھا نہیں ہے، دل کا بھی اندھا ہے۔ لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہے بلکہ دل اندھا ہو گیا، کچھ سجائی نہیں دیتا کہ کیا کریں، کرنا کیا چاہیے، کچھ معلوم نہیں۔ کان ہے لیکن سنتے نہیں جو سننا چاہیے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں جو دیکھنا چاہیے۔ ارے آپ دیکھ تو لو، پھر ہدایت لینا ہے تو لینا، نہیں لینا مت لینا۔ دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ علم وہی نہیں ہے جو صرف ہمیں کھانا کمانا سکھائے، وہی علم ہے۔ علم وہ ہے جو ہمیں ہماری پہچان کرا دے کہ ہم کیا ہیں، ہٹ آئیے ہم کیا ہیں، وہ علم ہے۔ اور علم وہ ہے جو ہمیں خدا کی پہچان کرا دے، میرا خدا کیا ہے، یہ ہے علم۔ تو خدا کی راہ دکھا دے۔ اسی لیے وہ لوگ تو جاہل ہیں ہمارے ہاں جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ دینی علوم ہے ان کے پاس کچھ، اور نہ عصری علوم ہے ان کے پاس۔ ان زمانے میں جو علم چل رہا ہے جسے دنیاوی علم آپ کہتے ہیں، عصری علوم کہوں گے تو آپ کی کہیں اثر نہ ہو جائے، بڑی مشکل یہ ہے نا، سمجھ بھی تو نہیں پاتے لوگ، اس لیے بولتے بولتے ہم ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ تو نہیں بول رہے ہیں جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہو کے گزر جائے، فائدہ کیا ہوگا۔ تو دنیاوی علم جسے آپ کہتے ہیں، تو ان کے پاس نہ دنیاوی علم ہے نہ دینی علم ہے، وہ تو جاہل ہی ہیں، آپ بھی ان کو جاہل کہتے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ہم جو کتاب پڑھتے ہیں تو جاہل وہی نہیں ہے کہ جس کے پاس نہ دینی علم ہے نہ دنیاوی علم ہے۔ ہمارے یہاں صرف جاہل وہی نہیں بلکہ پڑھا لکھا جاہل بھی ہے، ہمارے یہاں سب پڑھا لکھا ہے، ایم اے ہے اور ڈبل ایم اے ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، بہترین انجینئر ہے، بہترین فلسفی ہے، بہترین سائنسداں ہے، یہ سب علم دنیا تک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ خود کو نہیں پہچان سکا اور چیزوں کی خود بھی پہچان کی اور لوگوں کو پہچان کرائی۔ ہمارے ہاں وہ بھی جو ہے جاہل ہے، جو خود کو نہیں پہچان سکا، اپنے خدا کو نہیں پہچان سکا، بلکہ وہ جاہلوں کا باپ ہے، وہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ آج دنیا میں پڑھے لکھے جاہل بہت ہیں، بے پڑھے لکھے کم ہیں، یہ پڑھے لکھے جاہل، اور اللہ کی پناہ ان سے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہے، اللہ کی پناہ ان سے بہت پناہ، ان سے بہت دور۔ خود کو کیوں نہیں پہچانا آپ نے؟ خدا کو کیوں نہیں پہچانا؟ کیوں نہیں پہچانا آپ؟ اس کی راہ کیوں نہیں چلے؟ اسی لیے مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است، دوست کی یاد کے سوا تو نے جو کچھ بھی کیا سب عمر برباد کیا ہے۔ اور یہاں دوست کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سب رسول ہیں، اللہ والے ہیں، یہ سب دوست ہیں آپ کے، ورنہ یہ ظاہری جو دوست ہیں وہاں سب دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ خلا یوم الدین بعضهم لبعض عدو، یہاں جو دوست ہیں وہ گہرے دوست وہاں دشمن ہو جائیں۔ جز یاد دوست ہر چے کو نہیں عمر ضائع است،
دوست کی یاد کے سوا جو کچھ آپ نے کیا ہے نا، سب عمر برباد کیا آپ نے. اپنی عمر کو تباہی کے گھاٹ آپ نے اتارا ہے. اپنی عمر کی آپ نے قدر نہیں کی. جو سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، اور عشق و محبت میں جو بھید چھپا ہوا ہے، اگر وہ آپ نے نہیں سیکھا تو سب کچھ الٹا سیدھا آپ نے کیا ہے، بیکار کیا ہے. بھید ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان والے ہیں بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. عشق و محبت کا ذرا سا راز بھی سیکھو، نہیں تو جو کچھ کیا سب بیہودہ کیا ہے. پھر خود کو مخاطب کرے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں سعدی یہ اپنے سے بھی مخاطب ہونا چاہیے. ساری دنیا کی طرف تو ہم نے رخ کر لیا، یہ برا ہے وہ برا ہے وہ برا ہے، اور آپ کیسے ہو؟ اسی میں سارا وقت ہمارا تباہ ہو رہا ہے. آپ کیسے ہو؟ ذرا جھانک کے دیکھو تو گریبان میں، کہ آپ کے گریبان کا کوئی تار سلامت ہے؟ ذرا دیکھو تو جھانک کر کے گریبان میں. اب اپنے کو مخاطب کر رہے ہیں. مصلح الدین شیخ سعدی کہتے ہیں سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اے جناب سعدی اپنے دل کی تختی سے باطل نقوش دھو ڈالو. دل بھی ایک تختی ہے آپ کی. بچے تختی لے کے جاتے تھے پہلے، سلیٹ تختی اسکول میں، اب تو سب کاپی پہ لکھاتے ہیں. اور اتنے پسند رکھتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کہ اگر وہ پڑھا لکھا نہ ہوا تو بنیا تو ہو جائے گا ڈھونے والا. یہ بچوں کا بچوں جیسا رکھ دو. بچپن ہی میں اس کو ڈھونے والا بنیا بنا دیا آپ نے. وہ ہاتھ گاڑی ہے کیا؟ یہ عقل والوں کی دنیا ہے. طرف ہم لوگ ایک سلیٹ لے کر 2-3 کلاس تک جاتے تھے. اور آج کا جدید پڑھا لکھا بٹھاؤ 5 منٹ اگر میرے ساتھ بات کر سکے بتا دینا، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو. میں گیا گزرا ہوں جب 5 منٹ سے کہہ رہا ہوں تو 3-4 کلاس تک وہ سلیٹ لے کے جاتے تھے، ہم کافی لے کے جاتے تھے، پتا جانے کیا کیا. تو دل بھی ایک تختی ہے کہہ رہا تھا سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق. جو باطل نقوش ہیں سعدی دل کی تختی کو دھو ڈالو. ہم لوگ جو لکھتے تھے کچھ صحیح ہو کچھ غلط ہو پھر مٹا ڈالتے تھے. تو کہا دل پر جو غلط سب باتیں ہیں سب اس کو مٹا ڈالو، دھو ڈالو. اچھی اچھی بات لکھ لو. سعدی بشوئے نقش دل از نقش غیر حق. آگے اب وہ پتے کی بات کریں. علم کی رہ بحق نہ نمائد جہالت است. جو علم جو ہے خدا کی طرف راہ نہ دکھائے وہ علم ہو کے بھی جہالت. وہ علم نہیں ہے وہ علم، لیکن علم ہو کے بھی جہالت. علم کی شان یہ ہے کہ جو ہر چیز کی سونے کی پرکھ ہم کو ہے، چاندی کی پرکھ ہم کو ہے، ہیرے جواہرات کی پرکھ ہم کو ہے، لولو اور مرجان کی پرکھ ہم کو ہے، موتی کی پرکھ ہم کو ہے، سمندروں کی تہ میں کیا چھپا ہے پرکھ ہم کو ہے، فضاؤں میں کیا ہے اس کی پرکھ ہم کو ہے. ہر چیز کو کھنگال رہے ہیں. ہمیں اپنی پہچان نہیں کر پائے. اپنے کو کیوں نہیں پہچانا؟ دولت کی بڑی پہچان ہے. عرب صاحب تو دولار کے پاگل ہو گئے ہیں. دولار لیکن ڈوبا ہی نوٹ پر جس کا نام دولار ہے، یہ پاؤنڈ ہے، شلنگ ہے، $2 ہے، یہ روپیہ ہے. سب کی پہچان. اپنی پہچان کیوں نہیں ہوئی؟ اپنی کیوں نہیں پہچان ہوئی؟ ہٹائیے میں کیا ہوں؟ پہچانا آپ نے کیا ہے اور کیوں آئے؟ اس کا مقصد سوچا آپ نے کہ کیوں یہاں آ گئے؟ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں آ گئے؟ کھانے پینے آ گئے؟ موج مستی کرنے آئے؟ ہرگز نہیں. ہم کہاں سے آئے اور کس لیے آئے؟ مقصد حیات کیا ہے اس پر غور. اور پھر وہ علم حاصل کرو جو تمہیں خدا تک پہنچا دے. اب سعدی صاحب اس آخری شعر میں کہہ رہے ہیں پہلے تو کہا آپ نے دل کی تختی کو جناب سعدی صاحب جتنے باطل نقوش دھو ڈالو. اب آخر کر علم کی رہے بحق نہ نمائد جہالت. وہ علم جو خدا تک راہ نہ دکھائے علم ہو کے بھی جہالت. جسے آپ ابو جہل کہتے ہیں نا. ابو جہل کیا وہ جاہل تھا؟ ابو جہل تھا. اس کا اصل نام عمرو تھا، شام کا بیٹا تھا. اپنی قوم میں بہت ہوشیار اور بڑا دانا اور بڑا زیرک تھا. یہاں تک کہ اس کی کنیت ابو الحکم تھی. وہ فیصلہ ہی نہیں تھا، فیصلے کے بعد تھا. جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تو وہ بیٹھ کے حل کرتا تھا. اس کی کنیت تھی ابو الحکم. پھر ابو جہل کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ وہی علم اس نے نہیں سیکھا تھا کہ میں کیا ہوں میرا خدا. جو حضور کتاب لے کے آئے اس سے بیگانہ رہ گیا وہ. تو پہلے ابو الحکم تھا، پھر یعنی فیصلے کا باپ تھا، چیف جسٹس تھا اپنی قوم میں. اب جاہلوں کا باپ ہو گیا. اسی لیے کسی عارف نے کہا بہت اچھا کہا. عارف سے مراد خدا رسیدہ، مرد حق آگاہ، خدا کو پہچاننے والا آدمی، خود کو پہچاننے والا آدمی. جب تک خود کی پہچان نہیں ہوگی کچھ نہیں پہچانا. اس کو عارف کہتے ہیں. عارف ایسے نام کے تو بہت ہیں لیکن عارف جان بھی ان کے اندر نہیں ہے. نام ہے صرف نام. فتح کا پوتا آیا نام صرف رکھ لیا. نام رکھنے سے نام کو ایسے اچھا اثر پڑتا ہے لیکن وہ عارف نہیں ہے. اور کچھ کا نام عارف ہے وہ عارف ہیں، پورا اثر پڑا ہے. انہوں نے کوشش کی، اللہ نے بنا دیا وہ عارف ہیں. نام بھی عارف ہے وہ عارف ہیں. میری نظر میں دونوں ہیں. یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، بزرگوں بھی ہیں دوستوں بھی ہیں، سب دونوں نظر میں ہیں ہمارے. جو علم حضور لے کے آئے تھے اس سے جاہل رہ گیا ابو جہل.
اس لیے ابو الحکم ہو کر کے ابو جہل مطلب جاہلوں کا باپ، سب کا سردار، جاہلوں کا سردار. تو عارف کیا کہتا ہے اسی مطلب کے لیے وہ کہہ رہا ہے اگر حکمت بیان موزی، بڑی اچھی بات کر رہا ہے، لیکن کسی کے سمجھ میں آئے تو دامن جھاڑ کے چلے جانا ہے تو چلے جائیں. اگر حکمت بیان موزی بدیوان محمد رو، اے انسانوں، میں تمام دنیا کے انسان کو کہہ رہا ہوں اس وقت، یہ نہیں کہ کسی ایک آدمی کو، پوری دنیا سے مخاطب ہوں. اگر حکمت آپ کو سیکھنا ہے تو اس کتاب میں غور کرو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اگر حکمت سیکھنی ہے، سارے حکمت کے سب چشمے وہیں سے پھوٹ رہے ہیں. اگر حکمت بیان موزی بدیوان محمد رو، حضور کی لائی ہوئی کتاب کو دیکھو. اس لیے کہ جس نے یہ کتاب دیکھی وہ عقل والا ہو گیا، پڑھی یہ کتاب، سمجھی یہ کتاب، عمل کیا اس کتاب، وہ عقل والا ہو گیا. اور جس نے اس کتاب کو نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، نہیں عمل کیا، وہ سب کچھ رکھ کے بھی جاہل، بلکہ جاہلوں کا باپ ہو گیا. بدیوان محمد، اگر حکمت سیکھنا ہے تو حضور کی لائی ہوئی کتاب کو دیکھو. اب آگے کہتا ہے عارف کہ ابو جہل ابوت، یہ ابو جہل وہ ہے، وہ خود بدانش ابو الحکم کر دیتا. یہ اپنی دانشوری میں، اپنی قوم میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، فیصلے کا باپ. جو فیصلے کا باپ تھا وہ جاہلوں کا باپ ہوگا. کیوں ہو گیا؟ حضور کی لائی ہوئی کتاب کا انکار کر دیا، نہیں دیکھا. اور اس کتاب کی طرف نظر کھول دی غلاموں نے تو وہ بلال تھے، آسمان کے ہلال ہو گئے، بلکہ ہلال سے بڑھیا ہو گئے. کوئی ہلال ایسا نہیں جیسے بلال ہے. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں، اور بدر جو ہے پورے چاند کو کہتے ہیں. چاند پورا ہو جائے تو بدر کہلاتا ہے. آپ کی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. یہ غلام کی ہے، یعنی دیکھنے والی آنکھ ہو. وہی کتاب پڑھی تھی، کھول دی آپ انہوں نے. تو یہ کتاب صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی مر جائے تو صرف قرآن خوانی کر دو. اگر مردہ بخش دیا جاتا ہے اس کتاب کے پڑھنے سے تو کیا زندہ پر رحمت نہیں ہوگی؟ اگر قبر کی تکلیف اس سے دور ہو جاتی، کیا دنیا کی تکلیف نہیں دور ہوگی؟ آخرت میں اسے فائدہ پہنچ جاتا ہے، کیا دنیا میں نہیں پہنچے گا؟ ذرا سوچ لو تھوڑا سا. اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اور پھر خدا سے دعا کرو کہ اللہ اسے قبول کر لے. اور اگر اس کو نہیں پڑھو گے آپ دانشور نہیں کہلاؤ گے. پڑھے لکھے جاہلوں سے تنگ ہیں. اللہ نے انہوں نے بڑی آفت کھڑی کر کے سمجھے کہ ہم بھی بڑے کمال کے. کیا کمال کے ہو؟ خدا کی قسم، سارے جہاں میں، یہ جہاں کتب خانوں سے بھرا ہے، لائبریریاں کتابوں سے بھری ہیں، ہر زبان میں کتاب ہے، ہر ملک میں کتاب ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. یہ میں تو مسلمان ہوں عقیدے کے بنا پہ، ذرا کھول کے تم پڑھ کے دیکھ لو، اس کے ایک آیت کا جواب پوری دنیا لا کے دیکھے تو. پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں اس جیسی کتاب. ہم نے کیا سلوک اس کے ساتھ، کباڑ پہ بند کرنے کے لائق سمجھ لیا. حضور اس کی شکایت کریں گے کیا؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے لائق کباڑ پہ بند کر دیا. تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ کیا تماشا کر رہے ہو آپ؟ دانشور ہو، پاگل ہو، جاہلوں کے باپ ہو آپ. تھوڑا کھول کے دیکھو. صرف سچائی اگر دیکھنا ہے قرآن کھول کے دیکھ لو، اور صرف جھوٹ دیکھنا ہے تو میڈیا کو دیکھ لو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو. صرف جھوٹ رہتا ہے، شاید کوئی بات ہو سچ کرتا ہے. اپنے کو پہچانو. جس نے اپنے کو پہچانا اب اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے. اور جب اپنے اندر ڈوب کے دیکھو تو لگے کہ ہم سے زیادہ برا ساری دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ سب خط نکل جائے گا آپ کا. برا جو کھوجن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی. جو من کھوجو آپ نو، مجھ سے برا نہ کوئی. ہم برے کو ڈھونڈنے گئے تھے لیکن مجھے کوئی برا تو ملا نہیں، سب ہم سے اچھے ہی ملے. جب اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تو پتا چلا ہم سب سے زیادہ برے ہیں. اس درجے پر جب پہنچو گے تب کام بنے گا. اور جب انا اولا میں پڑے رہو گے پاگل ہو جاؤ گے کہ میں سب سے بہتر ہوں. چھوڑ دو انا اولا کا خیال کہ میں بہت بہتر ہوں، چھوڑ دو. ایک عارف کا پھر قول پیش کرتا ہوں. تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا آپ کو بھی شروع کیا، نیا عنوان لیا ہے نا میں نے، چلوں گا. ابھی عارف یہاں کہتا ہے شخصم بچشم عالمیاں خوب منظر است، میرا تشخص، میرا وجود سارے جہاں کے لیے بڑا اچھا منظر ہے. کوئی بزرگ کہہ رہا ہے، کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایک عارف کا اللہ والا کہہ رہا ہے. لوگ مجھے جانے کے لیے فرشتہ ہے، آدمی نہیں ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا خدا رسیدہ، بڑا اللہ والا ہے. یہ تو دنیا کہہ رہی ہے، لیکن اس اللہ والے سے پوچھو تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. ذرا پوچھو تو اس اللہ والے سے.
وہ کہتا ہے کہ جب شخصم بچش میں عالمیہ خوب بس خوب سے باتیں نم سر خجلت نے حادم، لیکن جب میں اپنے کو جھانک کر خود دیکھتا ہوں کہ میں کیا ہوں تو شرمندگی سے سر جھکا ہے۔ مولا علی جب آتے تھے خطاب پر دریا بہا دیتے تھے ان کے، کیا کہتے بابل، اور جب کسی کی تعریف کرتے تھے صدیق کی فاروق کی کیا کہنا وہ نہیں کہا، لیکن جب خود ان سے پوچھا گیا کہ خود آپ اپنے بارے میں بتائیے، انا رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ آئیے دیکھ رہے ہو اپنے بارے میں کیا کہنا مولا علی کا، اللہ والوں سے سیکھو۔ تو اپنے کو پہچاننے کی کوشش کرو اور خدا تک جانے کی راہ ڈھونڈو، جو علم خدا تک لے جائے وہ علم ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جو ہیں مولانا عبدالرحیم صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد عبدالرحیم، آ کہ وہ اکبر آباد میں زیر تعلیم تھے میرے والد کی بات لکھ رہے ہیں، بابا کی بات لکھ رہے ہیں۔ تو سادی صاحب کو یہی شعر پڑھتے چلے جا رہے تھے جو پہلے میں نے پڑھ کے سنایا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے بھول گئے۔ اور طالب علم جو پڑھتے پڑھتے بھولتا ہے اتنی بے مجھے خود بھی جو چیز یاد ہے پڑھتے پڑھتے بھولتا ہوں تو اس کے پیچھے پڑھا ہی رہتا ہوں، یہ کیا چیز بول رہا ہوں میں۔ تو کہا پڑھتے پڑھتے وہ بھول گئے کچھ سبق، تو بہت پیش خطاب میں تھے، بہت پریشان تھے، ایک بڑی لمبی چوڑی گھڑی سے ہو کے گزر رہے تھے، وہی جزیات دوست ہر کنی عمر زائرس جس سے رئیس ہر چے بخانی بطالتس سادی بشوئے لوہے دل از نقش غیر، یہی پڑھتے جا رہے ہو، چوتھا مصرع بھول گئے تو بڑے پیش خطاب میں اچانک ایک بڑا خوبصورت فقیر جو ہے اسی گلی میں اچانک ظاہر ہوا اور میرے بازو سے گزرا، میرے قریب سے گزرا اور میری طرف دیکھ کے کہا علم کی رہے بحق نہ نمائش جہالت، جو بھول رہے تھے یاد دلا دیا، یہی بھول رہے تھے، رہے تو میں تو خوشی سے باغ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کی خود خدمت کرنی چاہیے کہ مجھے میرا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، لیکن اس نے ایک ہی قدم میں پوری گلی طے کر دی، بڑی لمبی چوڑی، ایک قدم میں، اللہ والوں کا ایک قدم پوری دنیا کو طے کر ڈالا۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ ابھی ہوا نہیں لگی جس کو علم کی وہ کیا جانے کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں، علم کی ہوا نہیں لگی اس کو، علم تو جانے دیجیے، ایک ہی قدم میں پوری گلی تھے۔ تو انہوں نے کہا بابا جہاں اتنا احسان کیا ہے آپ اپنا نام تو بتا دیجیے تاکہ فاتحہ پڑھتا رہوں گا، کیونکہ ولی اللہ صاحب کے والد سنی تھے، کیونکہ فاتحہ سنی کی یہاں ہے، اور نہ تمہارے گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فاتحہ کیا سورہ فاتحہ جس سے اللہ کی کتاب کھلتی ہے، اگر ہمارا نام اعمال کھلے تو کیا حرج ہے؟ آپ بتا دیجیے فاتحہ خواندہ باشم، نام تو بتائیے، کم سے کم اتنا تو کروں گا کہ آپ کے لیے فاتحہ پڑھتا رہوں گا۔ وہ سمجھ کے کوئی روح ہے یہ سادی ہمیں فتی رس جس کا شعر پڑھا میں خود ہوں، حالانکہ ان کو زمانہ ہوا تھا، اٹھ کے ایران سے یہاں آ گئے، بس اتنی بات بھی شروع کیا ہے، عالم وہی پر رکا ہوں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو جھانک کے دیکھو، بہت برائی کر چکے لوگوں کی، لوگ بہت تعریف کر چکے، ذرا اپنے کو بھی خدا کو پہچانو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔